آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ مکہ سے مسلمان مدینہ آنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصار و مکہ کے مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کرا دیا، یعنی ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں مختلف قبائل کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، خصوصاً قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج آپس میں سخت دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد اوس اور خزرج پرانی دشمنی بھول کے اور آپس میں بھائی بن گئے۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک معاہدہ بھی کیا، اس لیے کہ دشمنوں کی طرف سے خطرہ لاحق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو منظم کیا، پھر ایک جماعت تیار کر لی جس کی تعریف اللہ نے اس طرح کی: محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے کے لیے سخت ہیں اور آپس میں رحم کرنے والے، وہ رکوع کرتے ہیں اور وہ اپنے رب کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ظاہر ہے۔ آپس میں امن و امان سے رہنے کے لیے مسلمانوں کو کفار قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کے نام سے 10 سالہ معاہدہ ہوا۔ معاہدہ میں اس شرط کو رکھا گیا کہ عرب قبائل میں سے کوئی بھی قبیلہ اس بات پر آزاد ہوگا کہ وہ مسلمانوں کا طرفدار بن جائے یا کفار قریش کا ساتھ دیں، اس پر کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ اسی شرط کے مطابق بنو بکر کفار قریش کا حلیف بن گیا اور بنو خزاع مسلمانوں کا ہم نوا، لیکن کفار قریش نے معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ اس نے بنو خزاع کے ساتھ مخالفانہ رویہ اختیار کیا۔ ایک روز بنو بکر نے بنو خزاع پر حملہ بول دیا اور جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ اس کی اطلاع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی، اس سے آپ رنجیدہ ہوئے اور مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ بنو خزاع کو جو نقصان پہنچا اس کا ہرجانہ ادا کرے یا معاہدہ توڑ دے۔ کفار قریشہ نے معاہدہ توڑ دیا اور بنو بکر کو حق بجانب قرار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانثاروں کی ایک جماعت لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب مسلمان آگے بڑھتے رہے تو راستے میں دوسرے لوگ بھی شامل ہوتے گئے، اس طرح اسلامی لشکر میں شامل ہونے والوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ جب اسلامی لشکر مکہ پہنچا تو کفار قریش خوفزدہ ہو گئے، ان کا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔ رحمت عالم سے مکہ والوں کا آمنا سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ مکہ والوں نے جواب دیا، تو شریف بھائی ہے اور شریف بھتیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے تمہیں معاف کیا۔ جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر تھے کہ جو بھی حکم ملے اس پر عمل کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ بدلہ لو؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر جائے اسے کچھ نہ کہا جائے، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے کچھ نہ کہا جائے، اور جو کوئی حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے وہ محفوظ ہے، جو کوئی اپنے گھر کے اندر ہو اسے کچھ نہ کہا جائے، بھاگ جانے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے، زخمی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ جس طرح رواداری، عفوت درگزر کا رویہ اختیار کیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ کے گرد طواف کیا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، انہیں نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شکرانہ ادا کی۔ جب آدھے عرب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی، 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت کا بادشاہ گھڑدرے فرش پر لیٹا ہوا ہے، جسم سے پسینہ بہہ رہا ہے، لباس بھی بہت برا لیکن صاف ستھرا ہے۔ کیسر روم کا قاصد یہ منظر دیکھ کر حیران آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کا سامان سوائے مٹھی بھر جو کہ کچھ نہ تھا، جبکہ مسجد کے صحن میں مال و اسباب جمع کیا جاتا اور ضرورت مندوں میں تقسیم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی چھال کا تکیہ لگائے کھردری چٹائی پر بیٹھے رہتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا؟ روم اور فارس کے حکمران عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، دولت کا انبار لگ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اناج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ ہم آخرت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نرم بستر بنانے کی درخواست کرتے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دنیاوی آرام و راحت سے کیا کام؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو چلتے چلتے راستے میں ذرا آرام لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہو، کوئی دیر بعد آگے چل دیا ہو۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے، جانور کو اپنے ہاتھوں سے چارہ ڈالتے، اونٹ باندھتے، گھر کی صفائی کرتے، بازار سے سودا سلف خرید کر لاتے، اپنا جوتا خود گانٹھ لیتے، اپنے دست مبارک سے کپڑوں میں پیوند لگاتے، چھوٹے بڑے کو سلام کرنے میں خود پہل کرتے، کوئی چھوٹے درجے کا آدمی بھی دعوت دیتا تو خوشی سے قبول فرما لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے ایک بلند مقام پر فائز ہیں۔ ایک مرتبہ کیسر روم کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان پہنچا۔ کیسر روم ابو سفیان سے بات چیت ہوتی ہے۔ کیسر روم ابو سفیان سے پوچھتا ہے کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ ابو سفیان جواب دیتا ہے نہیں۔ کیسر روم نے اس پر کہا جو شخص دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی یہ آخری گواہی تھی۔